अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डीजीआईएसपीआर की जानिब से। तो सबसे पहले सवाल आपसे करूंगी कि डीजीआईएसपीआर ने एक निहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासी जमातों ने बात करनी है तो वो हुकूमत से करें। हमने कभी नहीं कहा कि हमें बातचीत करनी है। तो ये जो मुज़ाकरात का बयानिया था कि हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी से बातचीत के लिए कदम बढ़ाया है, उस बयानिए का क्या हुआ? देखिए, टेक्निकल बात आप ये समझें कि आर्मी चीफ खुद भी मीडिया को कह चुके हैं कि वजीर जिसने बात करनी है वजीर आजम से कर ले। मैंने हम्म। किसी से बात नहीं करनी। उनसे जब सहाफियों ने पूछा था कि आपको इमरान खान खत लिख रहे हैं तो आप खत का जवाब दें, तो उन्होंने कहा अव्वल तो मुझे कोई खत मिला नहीं, मिलेगा तो मैं वो वजीर आजम को भेज दूंगा। देखिए, फौज की स्टैंडर्ड पोजीशन है कि बात करनी है तो हुकूमत से कर लें, हम हुकूमत के जरिए बात करेंगे। अब कुछ इस हवाले से जो लोग माजी के मिसालें देते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में जनरल बाबर इफ्तिखार ये कहते होते थे कि हुकूमत से बात करें, लेकिन अंदर खाने फौज बात कर रही होती थी। और जनरल बाजवा के दौर में फैज भी बात करता था, बाजवा भी बात करता था। लेकिन लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि ना ये जनरल बाजवा का दौर है ना फैज का दौर है, ये सैयद आसिम मुनीर का दौर है। सैयद आसिम मुनीर की किताबों में डबल पॉलिसी नहीं है। वो अंदर कुछ, बाजवा की तो कमाल ये बात थी कि अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखाते कुछ करते कुछ, अंदर बाहर मारते थे। सैयद आसिम मुनीर के बारे में तो उसके दुश्मन भी कहते हैं कि उसके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है, जैसे बाहर है वैसे अंदर है। वो कह रहा है मैंने बात नहीं करनी तो उसने नहीं करनी, वो कहेगा मैंने बात करनी है तो वो डंके की चोट पे कहेगा मैंने बात करनी है। लिहाजा आप माजी की मिसालें हमें देकर ना समझाएं, क्योंकि अब जनरल बाजवा मौजूद नहीं है। अब जनरल फील्ड मार्शल है, सीडीएफ है सैयद आसिम मुनीर। आसिम मुनीर की पर्सनैलिटी को सामने रख के फैसले होंगे कि बाजवे की पर्सनैलिटी को सामने रख के फैसले होंगे। अगर आसिम मुनीर की पर्सनैलिटी को सामने रख के फैसले होने हैं तो फिर फौज तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। फिर हम्म। आसिम मुनीर की किताब डिक्शनरी में तो अभी मुज़ाकरात नहीं है। हम्म। हुकूमत अपने तौर पे जो मुज़ाकरात करना चाहती है उनकी भी एक लिमिटेड स्पेस होगी। मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास कोई इमरान खान को एनआरओ देने का कोई अख्तियार मौजूद है, क्योंकि 9 मई का मुकदमा हुकूमत का मुकदमा तो नहीं है, वो तो फौज का मुकदमा है। मैं नहीं समझता हुकूमत के पास इमरान खान की रिहाई का अख्तियार है। पीटीआई अपने तौर पे कुछ पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल सकती है। पीटीआई ने कैसे पॉलिटिक्स करनी है, पीटीआई के लोगों ने आगे कैसे चलना है, उस पर तो बात हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए कोई इमरान खान की रिहाई पर बात हो सकती है। हम्म। कोई, मेरा मतलब है कि कोई मुज़ाकरात इमरान खान की जात के हवाले से हो सकते हैं। जो भी होना है वो तहरीक इंसाफ के तनाजुर में तो हो सकता है, पर इमरान खान के तनाजुर में कुछ नहीं हो सकता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही पैगाम दे रही थी कि भाई इमरान खान के तनाजुर में कुछ नहीं, तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पे कोई बात करनी है तो कर ले। सर, व्हेन इट कम्स टू मिनरल्स, तो डीजी साहब ने मादनियात के हवाले से कहा, क्या फौज बेलचे लेकर गई थी वहां पर मादनियात निकालने के लिए? और 5,000 के करीब जो लाइसेंस है वो फौज ने, जीएचक्यू ने तो जारी नहीं किए। ये असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। तो इस जानिब से भी उनकी सर एक, आप क्या कहते हैं कि एक वजाहत सामने आ गई है, क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि मैं कोई इसमें इतना नहीं है। देखें, रैकोटेक वगैरह में फौज काम तो कर रही है। अब हम ये कहें कि फौज नहीं काम कर रही है, फौज काम कर रही है। मिनरल्स की डील्स में फौज काम कर रही है, एसआईएफसी के जरिए काम कर रही है। ये भी दुरुस्त है कि बहुत सारे बलूचिस्तान के सियासतदानों को मिनरल्स के लाइसेंस मिले हुए हैं, सादिक जिलानी के पास है। ये भी दुरुस्त है कि केपी में बहुत सारे सियासतदानों के पास मिनरल्स के लाइसेंस हैं, मार्बल निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सियासतदानों की कंपनियां हैं। ये भी है, ब्यूरोक्रेट्स की कंपनी है, सारी फौज की तो नहीं है। ये बात भी फौज की ठीक है कि 500 के करीब मिनरल्स के लाइसेंस हैं, वो सारे फौज के पास तो नहीं है। वो तो सियासतदानों के पास भी हैं, कारोबारी लोगों के पास भी हैं, वो भी निकाल रहे हैं। अब फौज भी एक कारोबारी एंटिटी है। पाकिस्तान की फौज एक कॉरपोरेट फौज है, इसके कारोबार भी हैं। लिहाजा डीजी साहब बिल्कुल बरी जिम्मा तो नहीं खुद को कर सकते इससे, और ना हम वो सारी जिम्मेदारी उन पर डाल सकते हैं। फौज का मिनरल्स में इंटरेस्ट है, फौज का मिनरल्स में इंटरेस्ट है, इस बात में हम्म। कोई दो राय नहीं है। फौज मिनरल्स के जरिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है। फौज मिनरल्स के हवाले से अमेरिका से बात कर रही थी। सीडीएफ ने, फील्ड मार्शल ने मिनरल्स के हवाले से अमेरिका से बात की, और दुनिया में सऊदी अरब वगैरह को
جو ریکوڈک میں لے کے آنا ہے یا اور منرلز میں لے کے آنا ہے، اس کام میں ملٹری ڈپلومیسی اپنی جگہ موجود ہے. ملٹری ڈپلومیسی انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اس میں فوج کے کاروباری ادارے بھی ملوث ہیں. اس حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. باقی یہ بھی تو ٹھیک ہے کہ سیاستدانوں کے پاس بھی لائسنس ہیں، فوج کا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ موقف بھی ٹھیک ہے کہ ہوں جو سیاستدانوں کے لائسنس ہیں وہ کوئی جی ایچ کیو نے جاری کیے ہیں. ہوں یہ جو سیاستدان منرل سے پیسے بنا رہے ہیں وہ کوئی جی ایچ کیو نے جاری کیے ہیں. تو دونوں موقف میں اپنی اپنی جگہ جان ہے. تو مزمل صاحب، کیا آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت دہشت گردوں کی معاون بنی ہوئی ہے، ان کو معاونت فراہم کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی وہ مجوزہ ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتی آ رہی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس میں وہ شدت نہیں تھی جو پہلی دو پریس کانفرنسوں میں تھی. ہوں مجھے نسبتاً آج کی پریس کانفرنس پہلے سے نرم لگی. میرے خیال میں کہیں نہ کہیں سہیل افریدی اور فوج کے درمیان کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تیرا میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور جگہ پہ آپریشن ہو رہے ہیں اور بنو میں کرفیو ہے، لہذا فوج کو ایک کام کرنے کا ماحول سہیل افریدی نے دیا ہے. ہم کہیں جی سہیل افریدی نے وہ نہیں دیا، یہ بات غلط ہے. ہوں سہیل افریدی نے فوج کو دہشت گردی کے خلاف آپریشن اور آئی بی اوز کرنے کا ماحول وہاں دیا ہے. اب ایک نیریٹو کی لڑائی ہے. سہیل افریدی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف پریس کانفرنسیں ہوتی رہیں تاکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان کو ملائن نہ ٹرول نہ کرے. کرے۔ فوج کو بھی یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم نے گنڈا پور کی حمایت کر کے گنڈا پور کو متنازع بنا دیا تھا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی پریس کانفرنس نسبتاً نرم تھی اور اب سہیل افریدی کے ساتھ فوج کے معاملات اس نہج پہ نہیں ہیں جس نہج پر پہلے دن تھے. کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ قائم ہو چکی ہے. تو مزمل صاحب، آگے بڑھتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج کی پریس کانفرنس میں جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ تو کہیں نہ کہیں ویلڈ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی پر کوئی حملے نہیں ہوتے، کوئی دہشت گردانہ حملے نہیں ہوتے، لیکن دوسری جماعتوں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہسٹری ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی قیادت کو ٹی ٹی پی نے، بی ایل اے نے کبھی نشانہ نہیں بنایا، جبکہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ہوں کیونکہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کا دہشت گردی کے خلاف ایک موقف موجود ہے اور تحریک انصاف کا دہشت گردوں کے حق میں ایک موقف موجود ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اے این پی کو نشانہ بناتے ہیں، جے یو آئی ایف کو نشانہ بناتے ہیں، پی ایم ایل این کو نشانہ بناتے ہیں، پیپلز پارٹی کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن دہشت گرد پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بناتے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارے سیاسی بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہے. اور یہ سوال پی ٹی آئی پر اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کا کیا امن معاہدہ ہے دہشت گردوں کے ساتھ کہ ان کے لیے امن ہے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جو دہشت گردی کے بالکل خطرناک علاقے ہیں جہاں پر امن جرگے کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ابھی پچھلے اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی پی ٹی آئی کے کسی کو تو نشانہ نہیں بنایا گیا. ہوں پی ٹی آئی کے تو چھوٹے کارکن کو بھی نشانہ نہیں بنایا گیا، باقی سب کو مارا جاتا ہے. تو یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے اور پی ٹی آئی کی ٹی ٹی پی سے دوستی بھی ہمیں سمجھ ہے. تو سر، قوم کے باپ کو لے کر جو ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں قوم کا ایک ہی باپ ہے اور وہ قائد اعظم ہے، تو یہ اتنے بااختیار کیسے ہو گئے کہ یہ قوم کے لیے ایک نیا باپ لے کر آ گئے؟ لیکن خان تو کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان، شہریار افریدی، پی ٹی آئی ہی جنرل باجوہ کو قوم کا باپ کہتے تھے نا. ہوں تو آج ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ قوم کا باپ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہی اب باجوے کو قوم کا باپ بنایا تھا، بعد میں آپ نے ہی باجوے کو میر جعفر بنا دیا. کبھی کسی نے اپنے باپ کو بھی میر جعفر بنایا ہے. فوج آج کسی سیاسی جماعت کا، کسی حکومت کا باپ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کی پریس کانفرنس یہ کہہ رہی ہے کہ عاصم منیر کو کسی کے باپ بننے کا کوئی شوق نہیں. یہ جو باپ بنانے کی روش تھی یہ جنرل باجوہ تک تھی اور جنرل باجوہ پہ ختم ہو گئی. فیلڈ ہوں مارشل عاصم منیر کو کوئی باپ بننے کا شوق نہیں ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نہیں چاہتے کہ انہیں قوم کا باپ کہا جائے. وہ اپنا آرام سے سی ڈی ایف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے کہا ہے کہ قوم کا باپ صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہے، باقی ہوں اور کوئی جو کس کو باپ بناتا ہے وہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے. قوم کا باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ انہوں کا خیال ہے کہ یہ جو سیاستدان اپنی ضرورت کے وقت باپ بنا لیتے ہیں اور بعد میں میر جعفر بنا دیتے ہیں، تو فوج کو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ کبھی باپ بنے کبھی میر جعفر بنے. اس کھیل سے فوج کو اس طرح کے القاب لینے ہی نہیں چاہیے.
تو سر ایک بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس دیے گئے ان کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر اپنی جماعت کو ڈکٹیٹر کے طور پر چلاتا ہے. وہ جو کہتا ہے, وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ڈی جی آئی فیض حمید کو بھی سیاست کے لیے ان کی جانب سے استعمال کیا گیا تھا. ادارے کا تو کوئی تعلق نہیں, یہ صرف شخصیات کا کھیل ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس تھی وہ خان صاحب کو فیض حمید سے بڑا مجرم سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں آج فوج نے خود کو جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان تینوں سے الگ کر لیا ہے. آپ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فوج نے کسی سابق آرمی چیف سے خود کو علیحدہ کیا ہو, لیکن آج جنرل باجوہ سے بھی خود کو علیحدہ کیا گیا ہے, جنرل فیض سے بھی علیحدہ کیا گیا ہے, اور عمران خان سے بھی خود کو علیحدہ کیا گیا ہے. فوج ان تینوں لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ فوج کے نزدیک فیض اور عمران ایک ہی چیز ہیں, اور فوج کے نزدیک جتنا نقصان فیض نے فوج کو پہنچایا ہے اتنا ہی عمران خان نے فوج کو پہنچایا ہے, اور فوج دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے. اب اگر دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے تو کیا دونوں سے ایک جیسا سلوک کرے گی؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. کیا عمران خان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہوگا؟ کیا 9 مئی میں عمران خان کو سزا ہوگی؟ مجھے آج لگ رہا ہے کہ اشارے ایسے دیے گئے ہیں کہ 9 مئی میں عمران خان کی سزاؤں کے لیے کھیل تیار ہے. تو مزمل صاحب, اب اڈیالہ جیل کی طرف آپ کو لیے چلوں گی, تو آپ سے جاننا چاہوں گی جو اڈیالہ جیل کے باہر آج قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا, تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں پر گندا پانی چھوڑ دیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حرکت کیا ریاست کو زیب دیتی تھی, اور اس بات میں کیا واقعی کوئی سچائی ہے یا یہ بھی ایک جھوٹا بیانی ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں, یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے, ورنہ ہم تو قرآن مجید کو بہت احترام سے رکھتے ہیں, اور اس کو کسی عام جگہ پہ دیکھیں نا, گھر میں بھی قرآن پڑھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے, مسجدوں میں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, نیک اور پاک جگہ ہونی چاہیے. آپ بھی نیک اور پاک ہوں جب آپ قرآن مجید پڑھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو یوں سیاست کے لیے استعمال کرنا, سورہ یاسین کو سیاست کے لیے استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آج اصل سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے آج 10,000 بندہ اڈیالہ کے باہر جمع کرنا تھا. آپ اصل میں نا پی ٹی آئی کی پچ پہ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. وہ تو چاہتے ہیں گفتگو سورہ یاسین میں پہ نے ہو. تو ایک چیز پوچھی ہے, وہ دیکھیں, پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ آج ہم گفتگو سورہ یاسین. میں تو سر نیوٹرل ہوں, میں کسی کی پچ پہ نہیں کھیلتی. میرا سوال بڑا سیدھا تھا. نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی تو یہ چاہتی ہے کہ ہم آج سورہ یاسین پر گفتگو کریں. بھائی گفتگو تو یہ ہے بندے کتنے ہیں. آپ نے کہا تھا آج ہم 10,000 بندہ لائیں گے, آپ اڈیالے کے باہر آج 10,000 بندہ لا سکے؟ یہ جو پی ٹی آئی کی سپیسیں تھیں, عالیہ حمزہ کی ٹویٹیں تھیں, سوشل میڈیا پوسٹیں تھیں, واٹس ایپ گروپ تھے, 10,000 بندہ اڈیالے لانا ہے. 10,000 کیا پورے پاکستان میں زور لگا کے سہیل افریدی نے بھی قافلہ لے کے چلنا, 10,000 بندہ اڈیالے ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. لہذا باقی تو آپ, اگر میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو, مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ڈپٹی اسپیکر کا نہیں قاسم سوری صاحب کہتے ہوتے تھے نا, ذرا مذہبی ٹچ دے دیں تقریر میں, مذہبی ٹچ دے دیں. خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دے دیں. یہ اڈیالے کے بعد جو مذہبی ٹچ ہے نا, اس کے لیے بھی 10,000 بندہ بڑا ضروری تھا. بندہ نہیں آیا. علیمہ خان صاحبہ آپ نے بہت زور لگایا لیکن بندہ نہیں آیا, لوگ نہیں آئے اڈیالے کے باہر. یہی سب سے بڑی ناکامی ہے. اگر آپ 10,000 بندہ اکٹھا کر لیتے تو آپ چاہے جو سورہ یاسین چھوڑ کے جو مرضی کرا لیتے, بندے نہیں آپ اکٹھے کر سکے. یہ آپ کی ناکامی ہے. ہمیں گفتگو اس پہ کرنی ہے کہ وہ جو مقبول جماعت بنتی ہے وہ پوری زور لگا کے 10,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتی. بس یہ مقبولیت کا اصل مس کال ہو گئی. مقبولیت کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے گا. ٹھیک ہو گیا مزمل صاحب. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, حکومت اور اپوزیشن کی قیادت جو بیک ڈور رابطے چل رہے تھے, تو ان روابط میں تعطل کیوں آیا ہے, اور کیا اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کرنا مقصد ہے یا مذاکرات کے لیے یہ سنجیدہ ہے؟ کیا چل رہا ہے بیک ڈور؟ نہیں, اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے پی ٹی آئی مری جا رہی ہے. مطلب آپ میری بات سمجھیں نا, ویسے تو کہتے ہیں ہم حکومت سے ملنے کو تیار نہیں ہیں, ویسے کہتے ہیں اس حکومت کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے, تو پھر روز ایاز صادق کے پاس بیٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ جائیں جی ایچ کیو سے لے لیں جا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن. کس نے روکا ہے؟
मेरा मतलब है वो कहते हैं कि जी इख्तियार तो सारा उनका है, तो जाके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन भी उनसे ले लें। फिर एयाज सादी के पास क्यों जाते हैं? अगर एयाज सादी का इख्तियार नहीं तो एयाज सादी के पास क्या लेने जाते हैं? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए महमूद खान अचकजई साहब बहुत बेताब है। उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की कोशिश भी की है। वो शहबाज शरीफ को भी यकीन दिला रहे हैं कि मेरा नोटिफिकेशन करते हैं, मैं आपके भी काम करूंगा। लेकिन किसी को महमूद खान अचकजई पे एतबार नहीं है। खुद पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं कि इनका नोटिफिकेशन ना किया जाए। यानी उनका भी गारंटर कोई नहीं है खान साहब की लेट तरह। सी आगे क्या होता है। मुझे उनका नोटिफिकेशन काफी हद तक मुमकिन भी नजर आता है। मैं उसको कोई क्या ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगा, उसके चांसेस हैं अगले चंद दिनों में अगर उन्होंने कोई तो सर क्या सीवीएम्स इस तकर्री पर उनको एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल होगा? ना भी हो, एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होगा। लेकिन सवाल यही है कि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के नोटिफिकेशन करना है, क्योंकि बाद में विड्रॉ नहीं किया जा सकता। मतलब वो फिर बैड टेस्ट में हो जाएगा। मेरे ख्याल में कोई बिहाइंड द सीन महमूद खान अचकजई और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत चल रही है। उस बातचीत का देखें क्या नतीजा निकलता है। He must be pulling strings up there. तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुसम्मिस ओवर द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।